عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں حضرت امیر المومنین کی اعلان ولایت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس ولی کامل کی اور اس نظام ولایت کی معرفت عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں حضرت کی ولایت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ اس عید غدیر کی مناسبت سے گزشتہ چند روز سے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، آج کی جو اسی سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ نظام ولایت کیا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نظام ولایت ہے کیا؟ یہ اکثریت جو ہے اس میں اہل تشیع بھی شامل ہیں، جو بہت زیادہ 18 ذی الحج کو اس مسئلے پہ اپنے جذبات اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر جو حقائق کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو عملی طور پہ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کی اکثریت جو ہے ان کو خود بھی نظام ولایت کا نہیں پتہ کہ نظام ولایت ہے کیا چیز ہے، یہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت کے نظام کو کیوں قائم کیا، اللہ تعالیٰ کیا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے ہمیں اس چیز سے، اور اگر میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں وہ فائدہ حاصل کر سکوں۔ خود ہمارا معاشرہ بے خبر ہے اس چیز سے۔ اس کے لیے حل کیا ہے اس کا، تو وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن جو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور ترویج کے لیے اور غلبہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کے دیا ہوا ہے جو 3 نکات پر مشتمل ہے۔ ایک ٹرائکا ہے، یہ ایک مثلث ہے، اس میں ایک عالم دین ہے، دوسرا قرآن ہے، اور تیسرا مسجد ہے۔ پاکستان میں چونکہ یہ مسجد کا جو پلیٹ فارم ہے یہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، تو اس لیے عملی طور پر جہاں سے تبلیغ ہونی تھی، ترویج ہونی تھی دین کی، وہ پلیٹ فارم بالکل عملی طور پہ نہ صرف کہ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہا بلکہ ادر وے راؤنڈ نقصان پہنچا رہا ہے مکتب کو۔ اگرچہ کہ یہ جو مساجد کی تعداد ہے یہ صرف گزشتہ 50 سال میں آپ دیکھ لیں کتنی بڑھ گئی ہے۔ بلڈنگیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، مسجد ایک پلیٹ فارم ہے جس کے یہ پہلے ایک نظریہ چاہیے۔ اگر وہ چیز سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ مسجد جو بغیر ادراک کے بنا دی جاتی ہے، یا امام بارگاہ بنا دیں یا کچھ بھی بنائیں، وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت صرف چونکہ آج انشاءاللہ ہم دعائے کمیل پڑھیں گے کہ وہ غدیر کے میدان میں جس ولایت کے نظام کا امیر المومنین اس کے مصداق تھے، حضرت نے خود فرمایا کہ میں بھی ولی ہوں، من کنت مولا ہو، وہ بھی ہمارے ولی ہیں۔ انہوں نے اس نظام ولایت کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ان کے بعد آگے کون اس ولایت کے نظام کو چلائے گا، فہذا علی مولا، امیر المومنین آگے چلائیں گے۔ یہ ایک نظام ہے، اس کی جو مقصدیت ہے وہ جناب سیدہ کا بڑا مشہور و معروف خطبہ ہے جو انہوں نے جب فدق کے لیے وہ تشریف لے گئیں اور جا کے انہوں نے اپنا کلیم پیش کیا، تو وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں انہوں نے ولایت کا اور امامت کا جو نظام ہے اس کی مقصدیت بھی بیان کی تھی۔ وہ چیز سمجھنی چاہیے پہلے کہ وہ اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ چلیں۔ تو
ولایت کے نظام کا اعلان جو ہے غدیر میں کیا گیا تھا، وہ نظام عملی طور پر کبھی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوا، کیونکہ اگر اس کو یعنی خالی کر دیا جائے، کہا جائے کہ جی 2021 کے زمانے میں اس نظام کی عملی شکل روئے زمین پر موجود نہیں ہے، تو الہی نظام کے اندر ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ تو ایک باقاعدہ عملی زندگی کا دستور ہے۔ ایک آدمی 2021 میں کہتا ہے جی میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں میں؟ ایک مسلمان ہے، یہ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس بات کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں، اس آیہ قرآنی میں جو حکم بیان کیا گیا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں کدھر جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں جا کے اس مسئلے کو حل کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کروں، پس چہ باید کر، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یہ میرا سوال آپ لوگوں سے بھی ہے۔ میں نے جو ابتدائی گفتگو میں کہا نا کہ ہمارے معاشرے کو خود بھی کچھ نہیں پتہ، صرف ایک میلاد ہے، چند نعرے ہیں، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر چلے جانا۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم 18 ذی الحج کو جس یعنی اعلان ولایت کیا گیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ ہم مربوط ہیں، اور یہ چیز جو کلمہ عام طور پہ کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، ہمارا یہ خیال ہے کہ متمسک ہونے کے لیے بس یہ کافی ہے۔ نہ میرے عزیزان، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اور اسلام کی بالادستی منحصر ہے اس نظام کے اوپر، ورنہ پورے کا پورا نظام بشمول جماعت کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، پورے کا پورا سسٹم جو ہے اپنی افادیت کھو دیتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ اگر اس کو درمیان میں نہ لائیں اور ہر مرحلے میں اس سے رجوع نہ کریں تو پورے کا پورا سسٹم، نمازیں ہوتی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، جو اس وقت پاکستان کی عملی صورتحال بالکل اسی طرح سے ہی ہے، مسجدیں بھی ہیں، امام بارگاہیں بھی، سب کچھ ہے، دین نہیں اللہ کا یہاں پہ۔ یہ سب سے بڑا ڈائلما ہے یہاں کا، اس جگہ کا اس وقت، اور لوگ اپنے آپ میں مطمئن بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں اس چیز کے کہ یہ اس کی روح ہے، یہ تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ وہ جو اعلان غدیر میں کیا گیا تھا، میں کچھ لمبی تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اور صرف میں اپنی شناخت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نظام کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر اس نظام کو، یہ نہیں کہ ہم صرف زبانی اقرار کر لیں کہ امیر المومنین جانشین رسول، اس سے نہیں، ہمیں 2021 میں عملی شکل کے ساتھ مربوط ہونا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے بہت بڑا سوالیہ نشان آئے گا ہمارے اوپر۔ تو وہ اعلان جو کیا گیا تھا غدیر میں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ نظام آج 2021 کے اندر بتمام ہی و کمال ہی موجود ہے، اور کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں اس طرح سے چھوڑ سکتا۔ جب اس نے ایک سسٹم دے دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے کا آدمی کو کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ پروردگار میں تو کرنا چاہتا تھا، کوئی سسٹم ہی موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح سے چیزوں کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا۔ اتنا کمپریہنسو سسٹم اللہ تعالیٰ نے یعنی بنایا ہوا ہے کہ جب لوگ جائیں گے حشر کے میدان میں، سوال و جواب ہوگا، پہلے ان کو وہ باور کریں گے، وہ خود قبول کریں گے ہم نے غلطی کی ہے، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے نہیں ڈالا جائے گا، پہلے ان کے اوپر ثابت کیا جائے گا کہ دیکھیے آپ کو الم یاتکم نذیر، آپ کے پاس کو ڈرانے والے نہیں آئے تھے۔ سب کے سب اقرار کریں گے بلا قد جاءنا نذیر، سب مانیں گے، چاہے وہ رشیا کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہیں، آسٹریلیا کے، وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دہری ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں،
کوئی بھی ہو، اللہ کے نظام اتنے کمپریہنسو ہیں، کوئی شخص نہیں بچ سکتا اس چیز سے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شخص بھی اس ولایت کے دامن سے متمسک ہونا چاہتا ہے، صرف اس حد تک اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بھی میں نے میلاد میں جانا ہے، شرکت کرنی ہے، وہاں پہ جا کے کچھ کھانا وانا کھانا ہے اور دو چار نعرے لگانے ہیں اور بس گھر چلے جانا ہے، تو اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ولایت عملی زندگی کا نظام ہے، اور میں پابند ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، زندگی کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، میں پابند ہوں کہ میں نے ادھر رجوع کرنا، وہاں سے پوچھنا جا کے، وہاں سے رہنمائی لینی، اس کے کہنے پہ عمل کرنا۔ وہ نظام جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور آغا علی خامنائی اس نظام کو حضرت ولی اثر علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جو شخص بھی خواہش مند ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ رہبر معظم کی طرف رجوع کرے، وہاں سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ آج کل کا دور بہت ہی فتنہ اس میں بہت زیادہ ہے، اور جو شخص بھی، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو شخص بھی ولایت کے نظام سے، جو میں نے عرض کیا ہے کہ یعنی ولایت کے نظام سے میری مراد ہے کہ ولایت کی وہ تشریح جو امام خمینی نے بیان کی اور ایک نظام قائم کیا اور رہبر معظم اسے چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ مربوط ہونا۔ ورنہ دور حاضر اتنا پرفتن زمانہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا، ممکن ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ دھوکہ، فریب، کفر جو ہے، نفاق ہے، شرک ہے، اتنی خوفناک شکلیں ہیں اس کی بنی ہوئی کہ ایک عام آدمی نہیں، بڑے بڑے صاحب رائے، بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ پا رہے بات کو، بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو کہ یہ ہم کس ٹرمائل میں آگے ہوئے اس وقت۔ بہرحال یہ میری شناخت ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے اپنی رائے رکھے، لیکن چونکہ آپ یہاں آئے ہیں امیر المومنین کی یعنی عید غدیر کا مناسبت ہے، میری ذمہ داری ہے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ نے مجھے عقل سمجھ دی ہے میں پہنچا دوں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جن معاملات میں اختلاف کرتے ہو ایک دن آئے گا ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے، تو اس واسطے میری درخواست ہے۔ غدیر کے حوالے سے ایک چیز ایک تو میں نے مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی، جب کبھی بھی کوئی شخص بھی امیر المومنین کے مشن کو لے کے کھڑا ہوگا، جو تاریخ میں 3 گروہ امیر المومنین کے مد مقابل آئے، اس وقت پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن 3 گروہ آئے۔ پہلا گروہ جو امیر المومنین کے مد مقابل آیا وہ لوگ جو تھے وہ ناقصین کہلائے، دوسرا گروہ جو آیا وہ قاسطین کہلائے، تیسرا گروہ جو آیا وہ مارکین کہلائے۔ تینوں گروہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اس وقت، تینوں گروہ موجود ہیں۔ جب کبھی بھی رہبر معظم کے جو موومنٹ چل رہی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے روئے زمین کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور وہ گروہ جو ہیں، یہ تینوں گروہ جو ہیں، یہ بتمام ہی وقت کمال ہی کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم امیر المومنین کی نصیحت پہ عمل کریں کہ جب وہ جوان نکل کے آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں، امام نے فرمایا کہ اشتباہ کر رہے ہو، شخصیات کو معیار نہیں بناؤ، شخصیات کچھ نہیں ہوتی، کہا کہ معیار حق پہچانو۔ آپ سے بھی درخواست ہے، میں آپ کو پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو شخص معیار حق نہیں پہچانے گا اور پاکستان کی سرزمین پہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ اتنے شخصیات کے اور تنظیموں کے اتنے خوفناک بت ہیں جو کھڑے ہیں کہ ایک عام آدمی کا، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی بات کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس وقت۔
امیر المومنین کے مشورے پہ عمل کریں، معیار حق شناخت کریں تاکہ اپنے زمانے کے 2021 پاکستان کی سرزمین اہل حق کو پہچان سکیں، معیار باطل شناخت کریں تاکہ آج کے دور کے جو اہل باطل ہیں ان کو، پھر اس کے بعد اپنی عملی زندگی کا دستور بنائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پہلے پہچانیں اس چیز کو، پھر اس کے بعد جو نا آگے بات کی جائے۔ انشاءاللہ میری درخواست ہے، حضرت نے اس مسئلے میں ارشاد فرمایا تھا، غریب لوگوں کی مدد، جو پریشان حال ہے خاندان میں، قبیلے میں، غدیر کی وجہ سے جائیں، جا کے ان کی مدد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ جو بے لباس ہیں ان کو لباس پہنائیں، بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ اسی طرح سے ظہور ولی اثر علیہ السلام کے لیے دعا کرنا فراموش نہ کریں، حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیا کریں، روزانہ دن کا آغاز کریں صدقے سے، اور سب سے پہلے حضرت کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیں، رات کا آغاز کریں صدقے سے، اور سب سے پہلے حضرت کا نام لیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیا کریں، یہ بہت فائدے پہنچیں گے اس چیز سے آپ کو۔ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، انہوں نے درخواست دعا کی ہے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بہت سارے لوگوں نے درخواست کی ہے، انہیں یاد کریں اپنی چیز کے لیے۔ اور میں بھی آپ حضرات سے اس حوالے سے میری بھی درخواست ہے، ایک برات سیدہ تسلیم زہرا صاحبہ بنت سید خیرات علی شاہ، ان کے عزیزہ کے لیے بھی ان کو اپنی دعاؤں میں ان کو فراموش نہ کریں انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔